سیدہ فاطمہ رسول اللہ کے وصال کے بعد بہت روئی، یہاں تک کہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ 6 مہینے تک آنکھوں سے آنسو نہیں تھمے تھے سیدہ فاطمہ کا، یہاں تک کہ ان 6 مہینے میں ایک بار کے علاوہ سیدہ کبھی نہیں مسکرائی۔ 6 مہینے میں ربیع الاول سے لے کر ماہ رمضان کی تیسری شب تک 6 مہینے ہوتے ہیں، ان 6 مہینے میں سیدہ فاطمہ صرف ایک بار مسکرائی، کبھی نہیں مسکرائی، صرف روتی تھی۔ ایک بار حضرت ابو ہریرہ حاضر ہوئے تو کہنے لگی ابو ہریرہ کس منہ سے تم نے رسول اللہ کی مزار پہ مٹی ڈالی تھی؟ تم نے کس طرح حضور کے مزار پہ مٹی ڈالی تھی اور کیوں مسکرائی تھی پتہ ہے؟ اتنے غم کا پہاڑ ٹوٹا تھا۔ کہتی ہے حضرت فاطمہ الزہرا کے اشعار لکھے ہیں سیرت نگاروں نے، کہتی ہے کہ جو غم مجھ پر ٹوٹا ہے میرے ابا کے جانے کے بعد، اگر وہ غم پہاڑوں پہ ڈال دیا جاتا تو پہاڑ پگھل جاتے۔ پوچھتی تھی کہ تم نے کیسے مٹی ڈالی میرے بابا کے مزار پہ، اتنی غمگین تھی، لیکن ایک بار مسکرائی۔ اور کب مسکرائی میں اگر بات آگئی تو بتانا چاہتا۔ اتنی غمگین خاتون 6 مہینے میں ایک بار مسکرائی ہو، جو شوہر کو دیکھ کر نہ مسکرائی، وہ مسکرائی ہوگی تو اس کا مطلب کتنی بڑی بات پہ وہ مسکرائی ہوگی، ہے نا؟ کتنی بڑی بات پہ وہ مسکرائی ہوگی۔ کیوں مسکرائی تھی؟ تو سیرت نگاروں نے لکھا ہے ایک دن بی بی زہرا سر جھکا کے بیٹھی، حضرت اسماء بنت امیس جو حضرت ابوبکر صدیق کی بیوی تھی اس وقت، ان کے نکاح میں تھی، وہ آئی کہنے لگی بی بی میں آپ کو بہت فکر مند دیکھ رہی ہوں، روتی تو ہمیشہ ہی ہے لیکن آج کچھ فکر مند بھی ہے۔ سیدہ نے کہا ہاں، ابا نے جو وقت بتایا تھا دنیا سے کوچ کرنے کا وہ وقت آ چکا ہے، اب میں دنیا میں نہیں رہوں گی، اب میرا وقت آ گیا، میں دنیا سے جانے والی ہوں۔ تو کہا پھر کا فکر اس بات کی ہے کہ مدینے میں جو جنازہ اٹھتا ہے وہ کھٹیا پہ لاشاں ڈال دیا جاتا ہے اور قبرستان لے جایا جاتا ہے۔ مجھے فکر اس بات کی ہے کہ جیتے جی لوگوں نے میری چادر کو بھی نہیں دیکھا، انتقال کے بعد میری چادر پر لوگوں کی نظر پڑے گی، فکر اس بات کی۔ نبی کے گھرانے کی فکر کیا ہے، اہل بیت اطہار کی فکر کیا ہے، نبی پاک کی بیٹی کی فکر کیا ہے کہ جیتے جی چادر کسی نے نہیں دیکھا، بعد وصال میری چادر پر کسی مرد کی نظر پڑ جائے۔ فکر مند ہوں کہ مدینہ منورہ میں رواج یہ ہے کہ وہ کھٹیا پہ ڈال کے لاشاں لے جاتے ہیں، مرد اور عورتوں کے لاشیں ایسے ہی جاتے ہیں، میں جب جاؤں گی کیسے جاؤں گی؟ فکر یہ ہے۔ حضرت اسماء بنت امیس حضرت ابوبکر صدیق کی بیوی نے کہا بی بی جب میں حبشہ گئی تھی، چونکہ یہ حضرت ابوبکر صدیق کے نکاح میں آنے سے پہلے یہ حضرت جعفر طیار کے نکاح میں تھی، اور حضرت جعفر حبشہ گئے تھے تو یہ بھی حبشہ گئی تھی، تو فرماتی ہیں کہ میں حبشہ گئی تھی تو میں نے ملک حبشہ میں میت جاتے ہوئے دیکھا کہ ایسے کھاٹ پہ نہیں لے جاتے جیسے عرب میں لے جاتے، یعنی مدینہ منورہ میں لے جاتے، ایسے نہیں لے جاتے، بلکہ وہاں ایک ڈولی ہوتی ہے اور اس ڈولی میں جنازہ رکھ کر لے جاتے ہیں۔ اس ڈولی میں جنازہ رکھ کر لے جاتے ہیں تو اس میں میت نظر نہیں آتی، اگر آپ کہیں تو میں مزدوروں کی مدد سے وہ جنازہ بنوا سکتی ہوں، وہ ڈولی آپ کے لیے بنوا سکتی ہوں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں یہاں خاص بات، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فاطمہ الزہرا ساری زندگی رسول اللہ کے وصال کے بعد ابو بکر سے ناراض ہوئی، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر ابو بکر صدیق سے ناراض تھی تو ان کی بیوی سے آنا جانے کا معاملہ کیسا تھا؟ اللہ اکبر۔ بلکہ یہ بات بھی کہہ دوں اور حق ہے یہ تاکہ باطل کے منہ کو تالے لگے، سیدہ فاطمہ وہ ہے کہ جس کے نکاح کے لیے بھی سب سے پہلے جس گھر سے انتظام ہوا ہے وہ ابو بکر صدیق کا گھر ہے، اور فاطمہ کا جنازہ بھی اگر آیا ہے تو ابو بکر صدیق کے گھر سے آیا ہے۔
بڑے فتنوں کا دور آ گیا. آج لوگ اہل بیت کا نام لے کر صحابہ کو گالیاں دے رہے ہیں. فاطمہ الزہرا کے گھر میں کسی کو آنے کی جب اجازت نہیں تھی تو صدیق اکبر کی بیوی آتی تھی. حضرت اسماء بنت سیدہ فاطمہ جب بیمار تھی آخری وقت میں مرض وصال میں، کوئی عورت ان کے پاس نہیں تھی حضرت اسماء کے علاوہ. صدیق اکبر نے بھیجا تھا اسماء جاؤ تم. حضرت اسماء خدمت میں رہتی تھی. بلکہ سیدہ کا وصال حضرت اسماء کے سامنے ہوا ہے. اور جن تاریخ کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں سیدہ فاطمہ کو غسل دینے کی روایت ملتی ہے. ایک تو وہ روایت ہے امام عبد الرؤف مناوی والی روایت کہ سیدہ نے کہا کہ میں نے غسل کر لیا ہے، اب مجھے غسل نہ دیا جائے. امام عبد الرؤف مناوی نے لکھا ہے. لیکن ایک روایت یہ بھی ہے کہ سیدہ کو غسل دیا گیا بعد وصال، تو جس نے غسل دیا ہے وہ بھی ابو بکر صدیق کی بیوی حضرت اسماء بنت امیس. آپ کیا کہتے ہیں؟ لوگوں کی باتوں پر میں نہ آئیں اور بچیں صحابہ کی گستاخیوں سے، صحابہ کی بے ادبی سے بچیں. یاد رکھنا جتنی محبتوں کا اظہار حضرات صحابہ نے کیا اتنا کسی نے کیا. میں اپنے عنوان سے ہٹ نہ جاؤں، عنوان کی طرف آتے ہیں تو صدیق اکبر کی بیوی حضرت اسماء بنت امیس نے. ایک بات آپ سے ضرور پوچھوں گا، آپ یہ کہہ سکیں گے مجھے، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں پہلے وہ جعفر کی بیوی تھی، یعنی حضرت فاطمہ الزہرا کی، گویا کہ وہ چچی لگتی تھی حضرت اسماء، اس لیے اس محبت میں آتی جاتی تھی. آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ ہمارے گھر کی بیویوں کی طرح تو نہ تھی نا کہ اجازت کے بغیر کہیں چلی جائے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت شوہر کی اجازت کے بغیر جب گھر سے باہر نکلتی ہے جب تک لوٹ نہیں جاتی اس پہ اللہ کی لعنت برستی. تو صدیق اکبر کی بیوی حضرت اسماء صدیق اکبر کی اجازت کے بغیر نکلتی تھی گھر سے باہر. آپ مجھے بتائیں صدیق اکبر نے اجازت دی تبھی تو نکلی. اس سے پتا چلا کہ صدیقی گھر سے اور مولا علی کے گھر تک کتنی محبتوں کے رشتے تھے، کتنے پیار کے رشتے تھے، کتنے الفت کے رشتے تھے کہ سیدہ بی بی زہرا کے لیے اسماء بنت امیس نے جنازہ تیار کیا. اور ایک بات یہ بھی کہوں، عورتیں کمانے تو نہیں جاتی، عورتیں جو خرچہ کرتی ہے وہ تو شوہر کی آمدنی سے خرچہ کرتی ہے. تو اسماء بنت امیس نے جو جنازہ بنایا تھا وہ کس کے پیسے سے بنایا ہوگا؟ شوہری کے پیسے سے تو بنایا ہوگا. اللہ اکبر. اسماء بنت امیس جب وہ ڈولی تیار کر کے جنازہ لے کر سیدہ کے سامنے آئی، جنازہ رکھا، کہا بی بی دیکھو میں نے آپ کے لیے جنازہ بنایا. دیکھ کے مسکرا پڑی، فکر دور ہو گئی.